اسٹریس اینڈ پریگنینسی اور اس کے ایفیکٹس، اس کے بارے میں آج کچھ بات کرنا چاہوں گی، کیونکہ اسٹریس بہت سارے پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں ود سچ پرابلمس، اور یوزلی ان کو ایڈریس ایز سچ نہیں کیا جاتا. پریگنینسی اٹ سیلف جو ہے وہ کچھ لوگوں کے لیے بڑا اسٹریسفل ایونٹ ہوتا ہے. پریگنینسی کے ساتھ جو چینجز ہوتی ہیں، لائک فرسٹ 3 months میں اکثر جو ہے ان کو وامٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، دل خراب ہونا، کھانا پینے کی نہ کر سکنا پراپرلی، اس کی وجہ سے ان کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے، کوئی دردیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو آبویسلی ان کی جو ڈیلی ایکٹیویٹیز ہیں وہ افیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کا اسٹریس لیول تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے. پھر کچھ ہارمونل چینجز بھی ہوتی ہیں پریگنینسی ریلیٹڈ، جو کہ فردر جو ہے پیشنٹ جو اس کی وجہ سے پرون ہو جاتا ہے، بیکاز پریگنینسی ہارمونس کی وجہ سے بھی تھوڑا سا جو ہے پیشنٹ جو ہے ان کا موڈ سوئنگز وغیرہ اور چینجز آ جاتی ہیں، تو ایسے پیشنٹس پرون ہوتے ہیں بیکم مور اینکشس، اور ان کی انگزائٹی زیادہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. پھر تھرڈ چیز جو ہوتی ہے پریگنینسی میں، کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جو بڑے ویٹ کانشیس ہوتے ہیں کہ کہیں اب پریگنینسی ہو گئی ہے تو ہمارا ویٹ زیادہ ہو جائے گا، تو یہ سارا جو تھاٹ پروسیس ہوتا ہے اس کے ساتھ ان کا جو اسٹریس لیول ہوتا ہے وہ اور مزید بڑھ جاتا ہے. اور ایک اور جو کمپوننٹ جو کہ کامنلی ہم نے دیکھا ہوا ہے اکثر جب ہمارے پاس پیشنٹ وزٹ کے لیے بھی آتے ہیں، کہ ان کو اب ہمارے سوشل نارمز ایسے ہیں کہ گھر میں مشورے لوگ دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ نہ کرو، یہ مت کھاؤ، اس طرح مت چلو، اس طرح مت بیٹھو. ان چیزوں کے ساتھ بھی پھر پیشنٹ میں بہت زیادہ انگزائٹی بن جاتی ہے کہ پتہ نہیں یہ پریگنینسی کو لے کے آخر کیا ہوگا. ٹھیک ہے. اور پھر کچھ پیشنٹس میں خود بھی مطلب اسپیشلی جو فرسٹ ٹائم پریگننٹ ہوتی ہیں پیشنٹس، ان میں بھی کچھ فیئرز ہوتے ہیں کہ یہ پریگنینسی لے کے آگے کیسے جائے گی، کہیں مس کیریج نہ ہو جائے، کہیں بچے کو کچھ نہ ہو جائے، ڈیلیوری کا کیا ہوگا، مجھے پینز ہوں گے، اور یہ سارا کچھ. تو یہ ساری چیزیں لے کے اگر آلریڈی کسی پیشنٹ کو کچھ تھوڑی بہت انگزائٹی ہوتی ہے، یہ سارے تھاٹ پروسیس لے کے وہ فردر ان کی کنڈیشن کو خراب کر دیتا ہے. اور دوسرا سب سے بڑی جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو پیشنٹس بہت زیادہ اسٹریس لیتے ہیں، اس کے ساتھ باڈی میں ایک اسٹریس ہارمون ریلیز ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کارٹیسول. اب یہ کارٹیسول جو ہے یہ اسٹریس مینجمنٹ کے لیے باڈی میں ریلیز ہوتا ہے، لیکن اگر کانسٹنٹلی یہ چیز ریلیز ہوتی رہے تو اس کے ساتھ اس کے اپنے بھی کچھ انٹوورڈ ایفیکٹس ہیں. لائک پیشنٹس ہوتے ہیں پھر ان کا امیون سسٹم ویک ہو جاتا ہے، وہ بہت زیادہ پرون ہو جاتے ہیں ٹو گیٹ انفیکشنز. ٹھیک ہے. بلڈ پریشر ان کا زیادہ بڑھ جاتا ہے اسٹریس کی وجہ سے. اس کے ساتھ شوگر پیشنٹ کو ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور نہ صرف یہ کہ ماں بلکہ بچے کو بھی یہ افیکٹ کر سکتا ہے. ایسے پیشنٹس جو ہیں ان کی ڈیلیوری ٹائم سے پہلے ہونے کے چانسز، پری ٹرم ڈیلیوری کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب بچہ ٹائم سے پہلے ڈیلیور ہوگا تو آبویسلی اس کے اپنے کچھ مسائل ہوتے ہیں پری میچور بیبیز کے. اور صرف پری میچورٹی نہیں بلکہ جو مدرز تھرو آؤٹ پریگنینسی وہ اسٹریس میں رہتی ہیں، آبویسلی ان کے جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی افیکٹ ہوتے ہیں اس چیز سے. تو مطلب ان کی ڈیولپمنٹ کو بھی افیکٹ کرتا ہے. اور ایسے بچے جو ہیں ان دا لانگ ٹرم ڈیلیوری کے بعد بھی ان میں بیہیویئرل چینجز کافی زیادہ ریسرچ کی گئی ہے اور دیکھا گیا ہے کہ ان میں بیہیویئرل چینجز کافی پائی گئی ہیں. ٹھیک ہے. سو اسٹریس مینجمنٹ از اے ویری امپورٹنٹ ایشو. اور اس کے لیے میری تو جنرل ٹپس یہی ہیں کہ آپ سب سے پہلے تو یہ کہ اپنا خیال آپ نے خود رکھنا ہے. پیشنٹ کو سب سے بڑی ایڈوائز یہی ہے کہ اپنا خیال آپ نے خود رکھنا ہے. کیپ یور سیلف بزی ود دا تھنگس جس کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کمفرٹیبل ہو. ٹھیک ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ جو کہ آپ کو نیگیٹو فیڈ بیک دیتے ہیں ان سے تھوڑا سا ملنا جلنا تھوڑا اوائڈ کریں. جو لوگ آپ کو اچھی طرح سے فیڈ بیک دیتے ہیں، اچھا پازیٹیو تھاٹس آپ کو ساتھ شیئر کرتے ہیں، ان کے ساتھ اب اپنی پرابلمس کو شیئر کریں. ٹھیک ہے. اپنے ہسبینڈ کے ساتھ شیئر کریں چیزیں. ٹھیک ہے. اپنی ڈائٹ اچھی رکھیں، ہیلدی ڈائٹ لیں. ٹھیک ہے. اور ایکسرسائز، ہلکی پھلکی ایکسرسائز ہوگی، واک شاک کریں، کوئی یوگا وغیرہ ہو گیا، یہ چیزیں بڑی اچھی ہیں، بڑی ہیلپفل ہوتی ہیں. بریدنگ ایکسرسائزز ہیں وہ کریں. ٹھیک ہے. پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کچھ کنسرنز ہیں جو کہ آپ کو اب نہیں سارٹ آؤٹ ہو رہے، اپنے ڈاکٹرس کا ڈسکس کریں. اسٹریس بیسیکلی ذہنی تناؤ، ذہنی ٹینشن. ٹھیک ہے. جو آپ کسی بھی چیز کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کا الٹیمیٹ رزلٹ کیا ہوگا، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. آگے جا کے اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس طرح کی تھاٹس جو آپ کے ذہن میں آتی ہیں. اور آبویسلی جو بھی کچھ پریگنینسی ریلیٹڈ، جب پریگنینسی آپ کی ہوتی ہے تو ہر ایک جو خاتون ہوتی ہے اس کا کویشچن یہی ہوتا ہے جب آتی ہیں کہ کہیں مس کیریج نہ ہو جائے، کہیں بلیڈنگ نہ ہو جائے، میں ٹریول کر سکتی ہوں یا نہیں کر سکتی. بہت سارے ان کے کنسرن ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے. اور وہ بجائے یہ کہ وہ ان چیزوں کو آ کے ڈاکٹر کے ساتھ ڈسکس کرنے کے خود سے ہی جو ارد گرد سے ان کو فیڈ بیک مل رہی ہوتی ہے اسی کو لے کے وہ چل رہی ہوتی ہیں، جو کہ اکثر ان کو مس گائڈ کر دیتی ہیں.